ماہرین نفسیات کے مطابق دیگر انسانی احساسات کی طرح ناراضگی یا غصہ بھی ایک احساس ہے۔ جو شخص اس احساس سے عاری ہو وہ معتدل انسان کے زمرے میں نہیں آتا۔ تاہم ناراضگی یا غصے کا حد سے بڑھ جانا نہ صرف خود انسان کی جسمانی صحت بلکہ دیگر انسانوں اور سماج کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ موجودہ دور میں مختلف طبقات بالخصوص نوجوان نسل میں غصے کی شرح بڑھ رہی ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں تشدد، دہشت گردی، جرائم اور طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غصہ میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ معمولی سی بات پر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے شدید غصہ آ جاتا ہے، اور اسی غصے کی وجہ سے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی سی بات پر میں لوگوں سے لڑ پڑتا ہوں۔ اسی غصے کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اگر دیکھا جائے تو غصہ سب سے پہلے غصہ کرنے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو یا اپنوں کو غصہ کرنے والے سے دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غصہ آپ میں شرمندگی پیدا کرتا ہے اور غصے میں کیے گئے اقدامات کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ غصہ ایک ایسا عمل ہے جن میں انسان کی عقل سلب ہو جاتی ہے اور یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے۔ غصہ ایک فطری عمل ہے، مگر یہ غیر فطری اس وقت بن جاتا ہے جب آپ غصے سے کسی کی دل آزاری کرتے ہیں۔ یہ سارے جتنے آپ نے منظر اس میں دیکھے ہیں یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہوں گے، کئی دفعہ ہوتے ہیں، اپنے گھر میں بھی کبھی ایسے ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں ڈرامے اس لیے کہوں گی کیونکہ ابھی جیسے آپ نے سنا بھی کہ غصہ بیسیکلی ویسے ہی ایک نیچرل ریئیکشن آتا ہے آپ کا، لیکن وہ ان نیچرل اس وقت ہو جاتا ہے جب بہت اوور ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں آپ۔ اور آج ہم اس سیگمنٹ میں کیا کروں کہ ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ اس کو کس طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے، ہاؤ ٹو مینج یور اینگر۔ اس وقت ویسے مجھے بھی غصہ آ رہا ہے، اب بتائیں آپ کیوں، لیکن میں آن ایئر میں اس وقت کنٹرول کر رہی ہوں، سچی مچی غصہ آ رہا ہے۔ ثنا تھینک یو ویری مچ، آپ میں یہی کہہ سکتی ہوں، حالانکہ میں دل سے نہیں یہ سوچ رہی مگر آن ایئر بول دیتی ہوں کہ بہرحال آپ کی ظاہر آپ عوام ہیں اور جمہوریت ہے تو آپ کا پورا حق ہے کہ آپ جو سوچیں وہ آپ لکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، جو آپ نے کہا اس پر میں بالکل نہیں سوچوں گی، اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ یہ ٹھیک ہے۔ آپ اگر یہ کہتی ہیں تو آپ کا خیال ہے، آپ کا جہاں دل چاہے جو چاہے وہ پروگرام دیکھیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور آپ کو ملواتے ہیں پروفیسر معیز سے، جو آج آپ کو بتائیں گے کہ اینگر مینجمنٹ کر کیسے سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ نے آج مجھے کیا ووٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ووٹ کرنا ہے۔ 3 بڑی اچھی زبردست کیٹیگریز ہیں، پولیٹیشنز، پلیئرز اور پبلک، عوام، کرکٹرز یا پلیئرز آپ کر لیں، مطلب کوئی بھی سپورٹس ہوگا، اور یا پھر وہ جو 9 سے 11 کے پروگرامز میں آپ دیکھتے ہیں لڑتے لڑاتے ہیں یعنی سیاستدان۔ ان 3 کیٹیگریز میں آگے ہی آگے غصے میں کون ہے وہ آپ نے مجھے لکھنا ہے 2791 پہ۔ دیکھتے ہیں عوام اپنے آپ کو جتاتی ہے آج، پولیٹیشنز کو جتاتی ہے، یا پھر آج پلیئرز جیت کے لے کر جاتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بہت اچھے، گڈ مارننگ پاکستان۔ گڈ مارننگ پاکستان۔ آپ بھی صغیر بھائی کی بلی کو دیکھ کے میں بلی کو بھی دیکھ رہا تھا، میں نے کہا آپ بھی پچھلے ہفتے باہر تھی، ہم بھی پچھلے ہفتے باہر تھے۔ اچھا، ہم نے آپ سے زیادہ اچھا موسم دیکھا۔ میں نے خیر ایسا کیا باہر، لیکن وہ دبئی کا موسم اتنا اچھا نہیں تھا نا، بارش ہوئی تھی مگر کل بہرحال تھکن ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اصل میں ہم نے جو جتنے سبجیکٹ اب تو انٹروڈیوس کیا نا، اس میں اتنے اب تو پروگرام ہو سکتے ہیں کیونکہ سبجیکٹ انکمپلیٹ رہ جاتے ہیں سارے، کئی اس کی ایکسٹینشنز ہیں، کئی اس کے اور ایشوز ہیں جس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ پچھلے سبجیکٹس کو بھی کبھی کبھی لایا کریں، کیونکہ مجھ پہ بڑی کالز آتی ہیں ہمیں، ہم نے جو مائی ہسبینڈ ہیٹس می اس پہ ابھی بھی کالز آ رہی ہیں ہمیں، احساس کم تری کی ابھی تک کالز آ رہی ہیں۔ ابھی بھی آپ اسکرین پہ دکھا دیں، جو ہو سکتا ہے اس ٹیم سے، پروفیسر معیز کی ٹیم سے، وہ ہم کرتے ہیں آپ کے پرابلمس کے حوالے سے۔ ہم نے انفیریورٹی کمپلیکس کا میں بتانا چاہوں گی کہ وہ احساس کمتری، چاہے وہ آپ ہوں، آپ کا بچہ ہو، آپ کی بیوی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اپنی ذات سے، اپنی کامیابی اور آپ کے بیچ میں جو ایک ہرڈل ہے دیٹ از یور احساس کمتری، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کچھ ایکسرسائزز ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی ہیں، آپ وہاں دیکھیں، بہت ریکویسٹ آ رہی تھی، پروگرام میں اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ کر کے، باقاعدہ ہم نے ریکارڈ کیا اپنے سیٹ پہ اور وہاں ڈالی ہے، آپ جا سکتے ہیں، لاگ آن کر سکتے ہیں gmpakistan.tv پر۔ وہاں چونکہ ابھی ویب سائٹ پوری ڈیولپ نہیں، ہم نے کچھ روکا ہوا تھا، کچھ چیزیں بن رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ ویڈیوز وہاں پڑی ہوئی ہیں، آپ وہ کلپنگز دیکھ سکتے ہیں۔ جی اچھا جی، غصے کی بات، غصہ بیسیکلی ایک رسپانس ہوتا ہے کسی سٹیمولس کا،
कोई आवाज के ऊपर आपका रिएक्शन, किसी की हरकत पे आपका रिएक्शन, कोई काम आपने किसी से कहा है वो नहीं हुआ उस पे आपका रिएक्शन, कोई आपकी मनपसंद चीज थी वो आपकी टूट गई, किसी ने तोड़ दी, कुछ हो गया, रिएक्शन है ना। तो किसी भी स्टिमुलस का रिएक्शन जो है वो गुस्सा इज वन ऑफ द रिएक्शन। आप चाहें तो ये रिएक्शन ना हो, इसकी जगह एक बेहतर रिएक्शन हो सकता है। लेकिन नहीं हो सकता। मैंने लोगों को गुस्से के मारे अपनी जॉब को लूज करते मैंने हुए देखा है। घरों में डिवोर्सेस अल्लाह ना करे हो जाती हैं, इस तरह की चीजें हो जाती हैं, सेपरेशंस हो जाती हैं, माँ बाप से इतनी मतलब तल्ख कलामी हो जाती है सिर्फ इस गुस्से की वजह से। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, माँ बाप लेके आते हैं, 10-11 साल के बच्चे जिन्होंने माँ बाप के ऊपर चाकू या छुरी उठा रखी है। आपको पता है? जी, इस वक्त ये हालत है गुस्से की इंतहा है। हम तो बड़ों की बात करें, बच्चों के गुस्से का आपको अंदाजा नहीं। अभी एक बच्ची थी लाहौर में, मुझे उरूज बता रही थी कि उसके फादर से उसने मांगा आईफोन, उसने नहीं दिया तो उसने अपने हाथ काट लिए। क्या? हाँ, अब ये हालत आजकल बड़ी कॉमन है क्योंकि माशरा, माहौल इस वक्त जो असर कर रहा है आपके आसाब के ऊपर, बस दरअसल गुस्सा डॉक्टर अख्तर भी मेरे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा था, मुझे अफसोस हुआ था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आजकल हर तीसरा या चौथा आदमी औरत हमारे यहाँ नफ्सियाती मसाइल का शिकार है और उसमें गुस्सा एक बहुत बड़ी रीजन थी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम गुस्से को समझे, गुस्सा होता क्यों है। असल में हम कॉल्स लेनी भी स्टार्ट कॉल्स लेने भी शुरू चलें, कॉल्स ले लें पहले। अगर कॉल नहीं, कॉल्स लेनी स्टार्ट भी करते हैं। और आपको ये बताएं कि अगर आप नंबर अपना नाम स्क्रीन पे इस तरह से नहीं बताना चाहते तो बिल्कुल ना बताएं। सेगमेंट का हमने रखा ही कुछ इस तरह से स्ट्रेटजी है कि आप अपने ऐसे प्रॉब्लम्स जो अपने नामों के साथ नहीं शेयर कर सकते ना करें। आप केसेस, आप नाम चेंज कर दें, कैरेक्टर्स की। जी, अब देखिए, गुस्सा जो है बेसिकली बेबसी की, बेचारगी की, मजबूरी की और कमजोरी की अलामत होती है। गुस्सा कमजोरी की अलामत है। जो शख्स गुस्सा करता है वो दरअसल कमजोर होता है, वो कुछ और नहीं कर सकता तभी गुस्सा करता है। बेबस होता है, मजबूर होता है, लाचार होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है तो वो गुस्सा करता है। गुस्से को रिएक्शन कहते हैं। इंसान चाहे तो रिएक्शन की जगह एक्शन कर सकता है, रिएक्ट की जगह एक्ट कर सकता है। और इंसान चाहे तो ओवर रिएक्ट भी कर सकता है। अब गुस्से के बारे में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये, दीन के हवाले से गुस्सा हराम है, गुस्से को हराम किया है, मगर ये वाहिद हराम है जिसका पीना हलाल है। तो अगर आप उसे पी ले तो ये हलाल है। अच्छा, अब लोग हमसे ये पूछते हैं कि जी अगर हम गुस्सा ना दिखाएं तो काम नहीं करते, मुलाजिम काम नहीं करते, ऑफिस के अंदर बॉस जगह डांटे ना, गुस्सा ना दिखाए तो उसके सबऑर्डिनेट्स जो है वो टारगेट्स अचीव नहीं करते या सीरियस नहीं होते। तो गुस्से के बारे में एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं, गुस्सा ऐसा होना चाहिए जैसे हाथी के दांत, खाने के और दिखाने के और। गुस्सा आप दिखाएं जरूर। गुस्से से मुराद ये असर्टिव नहीं, आप असर्टिव नहीं, आप दूसरों को